السلام علیکم. پنجاب میں کیا کوئی فوجی آپریشن کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ یہ وہ معاملہ ہے جس کے اوپر فوجی قیادت کی جانب سے اور اسلام آباد اور پنجاب حکومت کی جانب سے بالکل متضاد پوزیشنز اختیار کی گئی ہیں. جس رات لاہور میں یا جس شام لاہور میں وہ دھماکہ ہوا، افسوسناک واقعہ ہوا، اسی رات آرمی چیف نے میٹنگز چیئر کی جس میں انہوں نے اپنی انٹیلیجنس چیفز تھے ان سے انپٹ لی کہ بتائیے کیا صورتحال ہے، کہاں مسئلہ ہے، اور اسی رات گئے آپریشن جو تھے 5 مختلف جگہوں پر کیری آؤٹ کیے گئے. اور آئی ایس پی آر نے سرکاری طور پر ایک ٹویٹ کی، ان کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ آرمی چیف نے انٹیلیجنس چیفز کو، آئی ایس آئی اور ایم آئی کے سربراہ کو اور اپنے کمانڈرز کو ہدایات جاری کر دی ہیں کہ آرمی اور رینجرز جو ہیں وہ آپریشن جو ہیں وہ شروع کر دیں ابتدائی اطلاعات کی روشنی میں. یہ اگلے دن تک سلسلہ جاری رہا اور مزید اس کو سپورٹ کی گئی کہ نیکسٹ ڈے آرمی چیف نے ایک ریویو میٹنگ کی جس کے بعد فردر آپریشن جو تھے آرمی اور رینجرز لیڈ اس کو ایکسپینڈ کیا گیا. پنجاب اور فیڈرل گورنمنٹ اس کے اوپر بالکل مختلف پوزیشن رکھتے ہیں اور ابھی تک لگتا یہ ہے کہ شاید آن بورڈ نہیں ہے نہ فیڈرل گورنمنٹ نہ ہی پروونشل گورنمنٹ، کیونکہ وہاں سے لا منسٹر اور یہاں سے پرائم منسٹر آف پاکستان کی جو تقاریر تھیں وہاں کہیں ریفلیکشن نہیں ہمیں ملتی کہ جو آرمی لیڈ آپریشن پنجاب میں سٹارٹ ہوا. ایک اس کے لیے لیگل کور ریکوائرڈ ہوتا ہے. جیسے سندھ میں آپریشن چلا تو ستمبر 2013 میں پہلے اے ٹی اے امینڈ کیا گیا، اینٹی ٹیررزم ایکٹ امینڈ کیا گیا. اس کے بعد صوبائی حکومت نے کچھ پولیس پاورز تھیں وہ رینجرز کو دیں جس کی بنا کے اوپر کراچی آپریشن ہو رہا ہے. پنجاب میں یہ دونوں چیزیں ابھی تک ہوئی نہیں ہیں. تو آرمی اور رینجرز جو آپریشن کریں گے، جن بندوں کو پکڑیں گے، جن کو ماریں گے، یا جو دہشت گرد ہیں جن کے سلیپر سیلز ہیں، جن کے ٹھکانوں پہ ہاتھ ڈالیں گے، اس کے لیے لیگل کور کون سا ہوگا؟ یہ کافی اہم ایشو ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں شاید یہ ایک وجہ تنازع ایسی بن سکتی ہے وفاق اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے مابین کہ جو صورتحال کو تھوڑا سا میرے خیال میں ناگواری کی طرف لے جائے گی. پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے میں جنرل راحیل اور پرائم منسٹر آف پاکستان کے درمیان میں کافی اچھی ریلیشن شپ ڈیولپ ہوئی. پوسٹ پی ٹی آئی دھرنا دونوں کے درمیان میں میٹنگز کے حوالے سے آج ایک خبر جو ہے بی بی سی نے شائع کی کہ 74 میٹنگز، یہ ہارون رشید صاحب ہیں ان کی سٹوری ہے کہ 74 میٹنگز جنرل راحیل شریف اور پرائم منسٹر نواز شریف کے مابین ہوئیں. یہ 74 میٹنگ کا مطلب یہ تھا کہ دونوں کے درمیان میں ریلیشن شپ بہت اچھی ہے، کوئی گیپس نہیں ہیں، بہت اہم ایشوز کے اوپر دونوں انٹریکٹ کرتے ہیں. لیکن کچھ ایسے معاملات ہمارے سامنے آئے جہاں لگتا یہ ہے ابھی ریسنٹلی کہ وہ گیپس ایگزسٹ کرتے ہیں، شاید کسی موقع کے اوپر پیچھے چلے گئے تھے، اب دوبارہ سرفیس کر گئے. ایک اس میں پنجاب آپریشن ہے جس میں ہمیں وہ دونوں بالکل مختلف پوزیشن اختیار کرتے نظر آئے ہیں. دوسرا ہمیں ایرانین ایشو جو ہے، یہ جو ہم نے ایک بھارتی سرونگ آرمی چیف پکڑا، را کا ایجنٹ پکڑا کلبھوشن یادیو، اس کے اوپر ایرانین پریزیڈنٹ سے آرمی چیف نے ایشو ٹیک اپ کیا. اکارڈنگ ٹو آئی ایس پی آر آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے ان کی، انہوں نے کہا کہ را کی جو انٹرفیئرنس ہے ایران کے راستے پاکستان میں وہ ہم نے ٹیک اپ کیا. یہ ایشو فوج کی جانب سے سامنے آ رہا ہے، وفاق کی جانب سے سامنے نظر نہیں آ رہا، تو یہ دوسرا ایشو ہو گیا. ایک ایشو میں آپ کو پہلے تذکرہ کر چکا ہوں کہ پنجاب آپریشن والا وہ کافی متنازع شکل میں ہمارے سامنے نظر آتا ہے کہ لیگل کور ہے یا لیگل کور نہیں ہے. پھر ساتھ ہی ڈے بیفور یسٹرڈے یہ خبر چلنا شروع ہوگی سوشل میڈیا کے اوپر کہ کچھ ایسے لوگ ہیں انڈین کنسلٹنٹس جو رمضان شوگر مل میں جو شریف فیملی اون کرتی ہے اس میں کام کر رہے ہیں. اس پورے سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کرنا شروع ہوگی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے نظر آتا ہے کہ گیپس جو تھے جتنے کم تھے وہ شاید پہلے ماضی قریب میں انہوں نے برج کر لیے تھے، اب کچھ ایشوز کے اوپر تنازعات بڑھے ہیں تو وہ گیپس دوبارہ سامنے آنا شروع ہو گئے. یہی آج کے پروگرام کا ہمارا فوکس رہے گا اور محور رہے گا. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے شریک گفتگو ہوں گے جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، ویری وارم ویلکم جی، بہت شکریہ. ڈیفینس اینالسٹ ہیں. شوکت یوسف صحیح صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، اور اس کے علاوہ محمد زبیر صاحب وفاقی وزیر ہیں. آپ تینوں کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. پہلے آپ سے میں جنرل نعیم صاحب سٹارٹ کرتا ہوں. یہ فرمائیے گا کہ آپ پنجاب میں آپریشن ہونا چاہیے ملٹری لیڈ، کیونکہ وہاں پر ایک پنجاب حکومت کی پوزیشن ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ انہوں نے بڑا تگڑا بنا لیا. ریسنٹ پاس میں انہوں نے ایک کالعدم تنظیم کی تقریباً ٹاپ ٹیئر ساری کا صفایا کر لیا. تو اب آرمی اور رینجرز نے بھی وہی کام کرنا ہے جو سی ٹی ڈی کر رہی ہے، تو کیوں ضرورت ہے آرمی کی؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہم سب اس بات پہ متفق ہوں گے کہ پاکستان اس وقت حالت جنگ میں ہے. جنگ کی نوعیت کوئی اور قسم کی جنگ ہے جو ہمارے اوپر مسلط کی ہوئی ہے ہمارے دشمنوں نے. اب اس میں کوئی شک بھی نہیں رہا جبکہ یہ بھی آپ نے ان کو پکڑا ہے. تو جنگ میں حکمت عملی یہ ہوتی ہے کہ حکومت اپنے جتنے ادارے ہیں جنہوں نے جنگ لڑنی ہوتی ہے ان کو ایک جنرل انسٹرکشن دے دیتی ہے کہ آپ نے یہ جنگ لڑنی ہے. اس کے بعد وہ خود فیصلہ کرتے ہیں کہ کہاں پر کیا کام کرنا ہے. لیکن یہ ابھی تک چونکہ ملک میں ایمرجنسی نافذ نہیں ہوئی، جو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جب اس قسم کے حالات ہوں ملک میں، پورا نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک
جنگی حالات ہیں, دشمن جلغار ویسٹ سے کر رہا ہے, ایسٹ سے کر رہا ہے, آپ کے درمیان سے کر رہا ہے, تو کوئی وجہ مجھے نظر نہیں آتی کہ ہم اس کو جنگ تصور کیوں نہیں کرتے اور ایمرجنسی ڈکلیئر کیوں نہیں کرتے, اور تاکہ اس قسم کے جو اور مسائل ہیں پولیٹیکل کم از کم ان سے آپ کی جان چھوٹ جائے. جو آپ یہ بات کر رہے ہیں اس میں یہ جنرل لودھی صاحب میں تھوڑا سا یہاں روکوں گا آپ کو. یہ فوجی جو سربراہ ہوتے ہیں نا, ملٹری ڈکٹیٹرز, ان کو بڑا پسند ہوتا ہے کہ ملک کے اندر یہ ایمرجنسی لگی رہے اور فنڈامنٹل رائٹس سسپینڈ رہیں. یہ میں ویسے اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, لوگوں کے رائٹس ہیں, آپ ان کو کیوں سسپینڈ کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا نا, میں اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں. اس میں یہ کہ پھر وہ فوکس حکومت کا کسی اور طرف نہیں رہے گا, دھرنوں کی اجازت نہیں ہوگی, جلسے جلوسوں کی اجازت نہیں ہوگی, اور کوئی اس قسم کے آپ ان کو پی ٹی آئی والوں کو ویسے ہی بولیں دھرنا نہیں کریں, کوئی نہیں, بات ختم. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ کام میرا خیال یہ, اور پھر یہ جنگ کی نوعیت ایسی ہے کہ اگر آپ پنجاب آپریشن, جی پنجاب آپریشن ہو یا کوئی بھی آپریشن ہو, آپ پنجاب آپریشن کی بات کر لیتے ہیں. پنجاب آپریشن کامیاب نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت میں جب تک تمام ادارے اکٹھے ہو کر اس میں کام نہ کریں. فوج کے لیے کام نہیں کر سکتی, حکومت کے لیے کام نہیں کر سکتی, اور بھی کوئی آرمی چیف نے آپریشنز کیری آؤٹ کیے ہیں, وفاق نے اور پروونشل گورنمنٹ نے ابھی تک کوئی لیگل کور نہیں دیا, تو یہ کیسے آپریشن ہوا؟ ہاں جی, ہونا چاہیے. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپریشن کیسے کیری آؤٹ ہوئے ابھی تو یہ ہے نا کہ جہاں تک انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ تو سارا سال راؤنڈ دی کلاک پورا سال لگی رہتی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ان کو اپریہینڈ کرنے اور ریٹین کرنے کی پاور نہیں ہوتی. رینجرز کے پاس جی اختیار ہوتا ہے آپریشن کرنے؟ ابھی نہیں ہے, پنجاب میں نہیں ہے, میرا خیال ہے ہونا چاہیے. شوکت یوسف صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. یہ دونوں کام ہوئے ہیں پاکستان میں بیک وقت ہوئے ہیں, اور ایک ایسی سچویشن تھی شاید لوگ توقع رکھتے تھے کہ پرائم منسٹر خود سے انیشیٹو لیں گے. نیکسٹ ڈے جب پہلے دن تو شاید وہ میٹنگ نہیں انہوں نے لی, لیکن ان کا پرائم منسٹر ہاؤس کہتا ہے کہ میٹنگ ہوئی. نیکسٹ ڈے انہوں نے جب تقریر کی تو اس میں انہوں نے کوئی تذکرہ نہیں کیا. میٹنگ اس دن انہوں نے لاہور جا کے چیئر کی تھی. دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, جب آپ کو گورنمنٹ پرفارم نہیں کرے گی, گورنمنٹ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی, تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ملک اسی طرح چلتا رہے؟ جو کچھ ہوا یا جو راہ کے جو ایجنٹ پکڑے گئے, آپ مجھے بتائیں نا کہ گورنمنٹ کا آفیشیل ورژن کیا ہے. اور یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے اسپیچ کی, کتنے لوگوں کو توقعات تھی کہ اتنے اہم موقع پہ انہوں نے اسپیچ کی, اس میں کیا انہوں نے نئی بات کی؟ پھر پنجاب جیسے جو پوری پارٹیاں تمام لوگ لگے ہوئے ہیں کہ جی یہ جو کچھ ہو رہا ہے, اس کا جنوبی پنجاب, اس کا باقاعدہ سیل ہے, وہاں پہ خفیہ سیل ہے, اس پہ کوئی کاروائی نہیں. تو جو نیشنل ایکشن پلان ہے وہاں کہاں سے انیشیٹ؟ پنجاب حکومت کہتی ہے کہ یہ سارا کچھ کے پی کے میں, یہ ساری پناہ گاہیں ہیں, وہاں سے لوگ آتے ہیں اور پنجاب میں دہشت گردی کرتے ہیں. دیکھیں, ہم نے تو یہ کہا جتنے کڈنیپنگ فار رینسم کے وہ کہتے ہیں نیٹ ورک ہے, وہ بھی کے پی کے میں. ہم نے تو آفر دیا, یا ٹرائبل ایریا, ہم نے تو آفر دیا نا, آ جائیں. کہیں معلوم ہے جہاں کوئی آپریشن کرنا چاہتا ہے ہماری طرف سے, کیونکہ ہم تو اس چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ جو چیز ہے نا, یہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں کیا جائے, کس کو دعوت دے رہے ہیں؟ آپ نے کہا نا کس کو دعوت نہیں دے رہے ہیں, ہم گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں جو ہم پہ انگلی اٹھاتا ہے نا. ہم تو دیکھیں, ہم یہ صرف پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ کے پی کے اندر کوئی دھماکہ ہو کیا, یہ جی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جی لاہور میں یہ ناکام ہو گئے, حکومت ناکام ہو گئی ہے. ہماری ہمدردی ہے ان کے ساتھ, انٹرنیشنل دہشت گردی ہو رہی ہے, لیکن خدا کے لیے اگر آپ مودی کو ناراض نہیں کر سکتے نا, تو کم از کم پھر اس ملک کا جان چھوڑ دیں. جس طریقے سے یہ ریئیکٹ کر رہے ہیں ابھی تک, تو میرے خیال سے ان کی طرف سے کوئی, ویسے تو 2 ٹیمیں بنی ہوئی ہیں, وزیر داخلہ ایک ٹیم ہے, اسحاق ڈار, اور دوسری ٹیم ہے. یہ تو 2 ٹیموں سے تو یہ خارجہ داخلی پالیسی چلا رہے ہیں. آپ پنجاب آپریشن کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ نہیں, پنجاب آپریشن سپورٹ نہیں, یہ تو گورنمنٹ کو خود انیشیٹ کرنا آپ سپورٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہو؟ کیوں نہیں چاہتے ہیں؟ اس ملک کے اندر دیکھیں, پنجاب بھی ہمارا صوبہ ہے, پاکستان ہے, چاہے وہ کے پی کے میں ہو, جہاں بھی ہو دہشت گرد. زبیر صاحب, کرنا چاہیے. یہ تھوڑا سا ایک ایشو ہے ہمارے سامنے. اویس صاحب کو ویری وارم ویلکم جی, ہمارے اسٹوڈیو میں پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں, ویری وارم ویلکم آپ کو. زبیر صاحب آپ فرمائیے گا, پنجاب میں پوزیشن کیا ہے اس وقت؟ وہ جو آپریشن کیری آؤٹ کیے ہیں رینجرز نے اور آرمی نے, کیا صوبائی حکومت نے اس کے لیے کوئی لیگل کور پرووائڈ کرنے کے لیے کچھ لاہے عمل اختیار کیا؟ میرا خیال وہ جو لیگل کور ہے, بالکل صحیح آپ نے پوائنٹ کیا, اس کو بالکل پروسیس ہو رہا ہے جی. تو وہ کب تک آپ دے دیں؟ میرا خیال ہے آج اخبارات میں بھی ایک خبر آئی تھی کل کی میٹنگ کے حوالے سے, پرائم منسٹر چیف منسٹر کے حوالے سے, اور اس میں یہ چیز بات چیت ہوئی ہے. تو آئی تھنک ان دا نیکسٹ few hours 24 hours or so نیکسٹ 24 hours میں دے دیں گے. یہ سملر آن دی لائنز آف کراچی آپریشن جہاں رینجرز کو پاورز دی گئی تھی, کچھ پولیس پاورز کے تحت, کچھ اے ٹی اے کے تحت. ضروری نہیں ہے. دیکھیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کیونکہ کراچی ہم سب کا, میں تو خود کراچی سے تعلق ہے, لیکن کراچی کو جو کنسسٹنٹلی ملانے کی کوشش کرتے ہیں باقی شہروں سے,
تھوڑی سی زیادتی ہے. کراچی میرا خیال ہے بتانے کی ضرورت نہیں, دنیا میں کسی ارجنٹینا میں بھی جا کے کسی سے پوچھیں گے تو کراچی ہیز بین ان دا فور فرنٹ ان ٹرمز آف زبیر صاحب ستمبر 2013 میں آپ کی حکومت نے ATA امینڈ کیا تھا, اس میں آپ نے پہلے پاورز دی تھی, پرائم منسٹر نہیں سی موجودہ پرائم منسٹر نے یہ انیشیٹو لیا تھا. اب پنجاب میں بھی کیا وہی والا انیشیٹو ہوگا؟ وہی والا انیشیٹو نہیں ہوگا, بالکل فرق ہے. میں اس پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو کنفیوژن جو چونکہ مجھے کلیریفائی کرنے کی ضرورت ہے, آپ نے ذکر کیا تھا کہ پہلے شاید نظر آ رہا تھا ایک پیج پر ہے, اب ایک پیج پر نہیں ہے, اور آپ نے خاص طور پر ایرانین پریزیڈنٹ کے حوالے سے بھی ذکر کیا تھا, تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو کلیریفائی بھی کرنا. آپ نے یہ تو ذکر کیا کہ ایرانین پریزیڈنٹ کے بارے میں ٹویٹ کے ذریعے بتایا گیا, لیکن ایرانین رسپانس میرا خیال ہے آپ کو ضرور کرنا چاہیے تھا. پھر دوبارہ کلیریفائی کیا آج, جی ہاں انہوں نے کلیریفائی کیا. تو میرا خیال ہے اس کا زیادہ اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ فورن آفس کا کام ہوتا ہے. تو سر میں نے اسی چیز کا ذکر کیا نا کہ یہاں آپ سیم پیج پہ نہیں ہیں, آپ سوچ رہے ہیں کہ فورن آفس کو کرنا چاہیے تھا, تو ڈی جی صاحب سوچ نہیں رہے, یہ تو ایک میرا خیال ہے پوری دنیا کا ایک سٹینڈرڈ طریقہ کار ہے. انسٹیٹیوشنز کی کسی کی میٹنگ اگر میں, اور ایون ویسے بھی میں کہوں there is a difference of opinion, there is no difference of opinion, یہ کلیریفیکیشن کی بات ہوتی ہے. آئی تھنک میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہاں سچ ہو اور یہاں جھوٹ ہو, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کو گاسپل ٹروتھ لے کے اور دوسرے کے لیے تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جاتی ہے, اور یہ ہم بھی کرتے ہیں بہت دفعہ, ہمارے سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پیج پر نہیں. ابھی شاید انہوں نے ذکر کیا تھا کہ ڈار صاحب اور چودھری نثار ایک پیج پر نہیں ہے. پہلی بات تو ایک پیج پر کیا ہوتا ہے کہ سب, ہاں مطلب ایک ظاہر سی بات ہے ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے, اور وہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں ہم سب کی اپنی اپنی رائے ہے. لیکن چودھری صاحب جب تک چیف جسٹس تھے نا, سپریم کورٹ کے 17 ججوں کی دستخط ہاں میں لکھا تھا, وہ یونیک سچویشن تھی نا, یونینیمس ججمنٹ آتی تھی. اویس نورانی صاحب سے پوچھتے ہیں. نورانی صاحب, پنجاب میں بڑے عرصے سے تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہاں پر پناہ گاہیں ہیں, انتہا پسند گروپس ہیں جن کو صفایا کرنا ضروری ہے. جیسے کراچی میں آپ خود کئی دفعہ تذکرہ کر چکے ہیں کہ وہاں پر ایسے لوگ ہیں جو روزانہ 25-30 لاشیں گراتے تھے, وہاں پر ضرورت تھی. پنجاب میں کتنی ضرورت ہے؟ 25-30 لاشیں کراچی میں تو روزانہ گرتی تھی نا. میرا خاص بڑا چھوٹا فگر, چھوٹا بولا ہے, بڑا کر لیں اس کو. پنجاب میں کتنی ضرورت ہے؟ کراچی میں تو فور کائنڈ انفارمیشن, جس میٹنگ کا یہ حوالہ دے رہے ہیں, میں اس میٹنگ میں موجود تھا. پرائم منسٹر صاحب نے انیشیٹو لیا تھا اس وقت, اور ڈی جی رینجر صاحب بھی تھے. تمام آل فورسز, جی جی گورنر ہاؤس میں جو ہوئی تھی, گورنر ہاؤس میں ہوئی تھی. اور دیکھیں آپریشن جو ہوا ہے کراچی میں, اس میں بہتری تو آئی ہے, مگر جس طرح آپریشن ہونا چاہیے تھا اس طرح نہیں ہوا. کیا ہونا چاہیے تھا؟ آپریشن ہونا چاہیے کراس دا بورڈ, ایوری اے ٹو زی. جب ایک کراس دی بورڈ کہتے ہیں اس میں مسنگ لنک کون سا ہے, کس کو نہیں چھیڑا جا رہا؟ آپ نے نیشنل ایکشن پلان ڈلیور کیا ہے, اینڈ یو ہیو اسٹارٹڈ. یہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کس کو ہم نے نہیں پکڑا یہاں پہ؟ کس کو نہیں پکڑا ہے؟ آپ نے کہا نا کراس دی بورڈ ہونا چاہیے, کس کو نہیں پکڑا؟ کراس دی بورڈ سے دیکھیں جی, جو گلا کراچی میں کٹتا ہے اور جو گلا KPK میں کٹتا ہے, دے آر ایون. اے ٹیررسٹ اینڈ اے کرمنل ڈز ناٹ ہیو این آئیڈیالوجی. اس کا کوئی مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا ہے, اس کا یہی ہوتا ہے کہ میں نے جو ہے پنجاب میں ضرورت ہے, پورے پاکستان میں ضرورت ہے. یہ جو فوکس کر کے جو ایک, مجھے آئی ریئلی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ کیوں یہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ پنجاب میں, جب آپ نے نیشنل ایکشن پلان کر دیا, 21ویں ترامیم آ گئی, ملٹری کورٹس آپ کے آ چکے ہیں, then why you need answers and questions in this. آپ کی پازیٹیو اسپرٹ بہت اچھی ہے, لیکن آپ کے KPK میں اور ٹرائبل ایریاز میں ضرب عضب کی انٹینسٹی اسی علاقے میں, آپ کے بلوچستان کے اندر فورسز کسی نہ کسی شکل میں انسرجنسی کے خلاف آلریڈی لڑ رہی ہیں. کراچی میں آپ نے آپریشن لانچ کیا, اسپیسیفک کراچی مینشن کر کے آپ نے لانچ کیا, بعد میں نیب کی وجہ سے پورے سندھ تک ایکسپینڈ ہو گیا. پنجاب جو تھا آپ کور نہیں تھے کر رہے. کراچی میں میں بتا دوں 1992 میں بھی آپریشن ہوا تھا کراچی. پنجاب پہ پہلے جواب دے دیں, میں پھر کراچی. پنجاب کا کیا جواب؟ Is there any requirement in Punjab to carry out such across the board ہونا چاہیے نا. یہ میرا خیال ہے یہ کہنا کہ نہیں ہوا, میں اس کو کلیریفائی کرنا چاہوں گا. ضرور کریے گا. آپ کیوں فوکس ہم کریں کسی پنجاب میں ہی ہونا چاہیے؟ کہ اس سے ہارڈ لائن ایشو کہ پنجاب, یہ ہارڈ لائن ایشو بن گیا. آپ دیکھیں پنجاب کے حوالے سے جو میٹنگ چیئر کی آرمی چیف نے, اور DG ISPR نے اپنے ٹویٹ سے کہا کہ آرمی چیف نے آتھورائز کیا ہے اپنے انٹیلیجنس چیفز کو اور کمانڈرز کو ٹو کیری آؤٹ آپریشنز ان پنجاب. I believe in such thing that کوئی بھی اس پاکستان کی ریاست کے خلاف مسلح جدوجہد کر, جب ہتھیار اٹھائے ریاست کے ساتھ بغاوت کرے, اس کے خلاف آپریشن. اگر آپ اجازت دیں, پروفیشنل پوائنٹ میں لانا چاہتا ہوں, وہ یہ اس قسم کی جنگ جس کو لو انٹینسٹی وارفیئر کہتے ہیں,
یہ غبارے کی طرح ہے، اگر آپ ایک سائڈ سے دبائیں گے یہ دوسری طرف پھول جائے گا، ادھر دبائیں گے یہ ادھر پھول جائے گا. تو یہ جنگ اکراس دی بورڈ ہر جگہ ہونا اس لیے بھی ضروری ہے پروفیشنل پوائنٹ آف ویو سے، کہ اگر آپ کراچی میں صرف پریشر رکھیں گے تو سب دوڑ کے ادھر آ جائیں گے، اب وہ بند کر دے ادھر کریں گے وہ اور اوپر چلے جائیں گے، بائیں دائیں چلے جائیں گے. تو یہ تو ایک پروفیشنل ضرورت ہے. اگر آپ نے یہ جنگ جیتنی ہے آپ کو بیک وقت پورے پاکستان میں ایک جیسی پاورز کے ساتھ ایک جیسا آپریشن کرنا پڑے گا. زبیر صاحب نے کہا کہ مختلف پاورز ہوں گی جو ہم پنجاب میں رینجرز کو دیں گے، وہ والی نہیں ہوں گی جو کراچی میں دی گئی. گورنمنٹ کی مرضی ہے، لیکن میں تو ایک پروفیشنل ان پٹ دے رہا ہوں کہ اگر گورنمنٹ اس میں چاہتی ہے تو یہ کرنا پڑے گا. آپریشن جیسے کراچی میں ہے تو اس کی حدود ہے، یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل اکراس دا بورڈ ہے. ابھی بھی کراچی کے اندر اسلحے کا ڈھیر ہے اینڈ اٹ ول ٹیک اے لاٹ آف ٹائم. وہاں پہ جو کرائم جو ریٹ تھا، بہت سے نو گو ایریا ہیں، صرف ایک نو گو ایریا نہیں. ایک زمانہ تھا کہ نازب اپنا لانڈی کرنگی واز نو گو ایریا، دین دیر واز اے ٹائم عزیز آباد از اے نو گو ایریا، اسٹل دیر اٹس ایم کیو ایم کا وہاں پہ اثر و رسوخ ہے، اور وہاں پہ ان کے ایریاز میں نو گو ایریا ہے، عام آدمی وہاں نہیں جا سکتا رات کو. کٹی پہاڑی کا علاقہ ہے، تو دیر آر لاٹ آف ٹنز آف ایریا. بٹ اگین ونس یو آر گوئنگ ٹو انٹر ان ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی اینڈ یو وانٹ ٹو ڈو این آپریشن اوور دیئر، دین یو نیڈ اے پرمیشن اینڈ ایکسیس. دیئرز ٹو ڈفرنٹ تھنگس، آپریشن ہونے میں اور آپریشن کرنے میں، امپلیمنٹ اینڈ ڈلیوری، دیئرز ٹو ڈفرنٹ تھنگس. تو ڈی ایچ اے میں کوئی پناہ گاہیں ہیں؟ ابھی آپ دیکھیں کہ 4 جو افراد آئے ہیں جو بالکل دھو دھلا کے ڈرائی کلین کر کے ان کو بٹھایا ہے، وہ اسی کرمنل ایکٹیویٹیز کا حصہ ہے جو آپ کو ڈرائی کلین کر کے لا کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ یہ جو ڈرائی کلین کر دیا یہ تو دیکھ ہے، تو قوم کے سامنے ڈرائی کلین نہیں ہوئے نا، وہ تو جنہوں نے ان کو ڈرائی کلین کیا ان کے سامنے ڈرائی کلین، جنہوں نے ڈرائی کلین کیا انہوں نے تو رکھا، وہاں کیسے آپریشن ہوگا؟ ہونا چاہیے نا. سب سے پہلے دیکھیں نا، یہ آپ خود سوچیں جو ماسٹر مائنڈز ہیں وہ دے آل سٹنگ آن ون لائن. میرا خیال اس قسم کا الزام نہیں لگانا چاہیے کہ کن کے کہنے پہ وہ آئے ہیں ان کو وہاں سے نکال دیا گیا ہے. اور یہ بات درست ہے پرنسپلی کہ تمام جگہوں پر نکال دیا گیا. پنجاب ڈی ایچ اے سے چلے گئے نا جی، ڈی ایچ اے جس گھر میں وہ کرتے تھے اپنی ایکٹیویٹیز ان کو خالی کروا لی. لیکن بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات پرنسپلی درست وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر بھی ہو کوئی جگہ ایسے ایکسیپشنل نہیں ہونی چاہیے. جو میں نے وہ غبارے والی آپ کو مثال دی، اس میں اگر آپ ایکسیپشن رکھیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ زبردستی ان سے کھلوانا چاہتے ہیں. دیکھیے پنجاب کے اندر ضرورت ہے آپریشن کی اور ہونا چاہیے، اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے، سب جگہ ہونا چاہیے. لیکن پنجاب میں آپ ان سے اگلوا رہے ہیں، یہ ریلیکٹنٹ ہے. اگر یہ ریلیکٹنٹ نہ ہوتے تو پنجاب گورنمنٹ ریلیکٹنٹ ہے، پنجاب پی ایم ایل این ریلیکٹنٹ ہے، شاید وہ خوفزدہ ہے. ایک بریک لے لیں، بریک سے واپس آئیں گے. تو یہ جو ابھی دھرنا 2.0 کہیں یا 2016 والا، پہلا تو پی ٹی آئی اور پیٹ والا تھا، تو اس میں کچھ جو ہمارے علماء حضرات ہیں ان کی تقاریر تھی سوشل میڈیا کے اوپر. میں اس کے اوپر بھی نورانی صاحب چاہوں گا، نورانی صاحب اس میں بالکل شامل نہیں ہیں، یہ بالکل اس سے مختلف آدمی ہیں، لیکن میں ان سے یہ ضرور چاہوں گا کہ اس کے اوپر رائے ضرور دیں، کیونکہ ہم اپنے لوگوں کو، اپنے بچوں کو، وہاں بہت سارے مدرسوں کے بچے بھی تھے، ان کے لیے کیا میسج چھوڑ کے جا رہے تھے. وہ تقریر ریکارڈڈ ہے، نیٹ کے اوپر اویلیبل ہیں، پورے پاکستان کے ہر بچے نے دیکھی ہوگی. اور یہ جو آخری دن کراؤڈ تھا اس میں بھی بہت سارے بچے تھے. ان بچوں نے اپنے جب وہ ان لوگوں سے جن سے مدرسوں سے پڑھتے ہیں وہ تقریر سنی ہوگی تو وہ کیا لیسن لے کر واپس گئے ہوں گے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے. بریک لے لوں، بریک سے واپسی میں پوچھوں گا اس کے اوپر. ہمارے ساتھ رہیے گا. دوبارہ ویلکم کرتے ہیں جی پروگرام میں. زبیر صاحب آپ کچھ وضاحت کرنا چاہ رہے تھے. میں ایک تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو پنجاب میں آپریشن کا، چونکہ آپ کا صحیح موضوع، اصل موضوع یہ تھا کہ پنجاب میں آپریشن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، لیگل پاورز ہمارے لیے نہیں، بٹ ایک اس کی بھی وضاحت کی ضرورت ہے کہ پنجاب میں آپریشن جاری ہے. 27 ٹاپ رینکڈ کرمنلز کو مارا گیا جس میں ملک اسحاق بھی شامل ہیں. تو وہ اسی پارٹ کا تھا. اور میرا خیال ہے اگر آپ کہیں سے بھی ڈاٹا لیں گے، میں آپ کو پرووائڈ کر سکتا ہوں کہ جب سے ملٹری آپریشن پورے جب پشاور انسیڈنٹ کے بعد شروع ہوا ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے وہ ہیٹ سپیچ کے حوالے سے تھا، چاہے اریسٹ کے حوالے سے ہے، چاہے کامبنگ آپریشنز کے حوالے سے ہے، میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنا ایکشن نہیں ہوا. اسی آرگومنٹ سے پروگرام شروع کیا تھا کہ پنجاب حکومت تو کہتی ہے کہ ہم نے پورا ایک کالعدم تنظیم کا ٹاپ ٹیئر ختم کر دیا سی ٹی ڈی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں. تو یہی تو سوال اٹھایا تھا پہلا کہ کیا ضرورت ہے کہ آرمی اور رینجرز لیڈ آپریشن کیا جائے یا اس سی ٹی ڈی کو مزید اسٹرینتھن کیا جائے. جب بھی کوئی ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے، اور لاہور انسیڈنٹ بہت بڑا انسیڈنٹ تھا، پاکستان چھوڑتے ہیں آپ، جسدہ چھوڑتے ہیں آپ، بیلجیم چلے جائیں آپ، پیرس چلے جائیں، جب کوئی اتنا سگنیفیکنٹ ہوتا ہے تو اس کا ریاکشن آپ کو نظر آتا ہے اور پوری قوم دیکھنا چاہتی ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. کیا لا انفورسمنٹ ایجنسیز وہ ریڈبل یا زیادہ ایفرٹ کرتی ہوئی نظر آئیں.
اور جو خامیاں رہ گئی تھی جس کی وجہ سے اس قسم کا انسیڈنٹ ہوا ہے اس کو کور اپ کرنے کے لیے بہت سی دوسری چیزیں کرنی ہے اور بہت آگے. پرائم منسٹر جو ہیں وہ ولنگ ہیں کہ وہ اس کو اگر رینجرز چاہیے یا فوج چاہیے اور انہیں جو لیگل کور چاہیے وہ آپ دے رہے ہیں ان کو, آپ آگے چلائیں. یہ ہے کہ اور میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ پرائم منسٹر ہی لیڈ کر رہے ہیں. یہ جو تاثر کے چیف آف آرمی اسٹاف کو شاید الگ سے کوئی کام کر رہے ہیں, آرمی چیف پرائم منسٹر کے انڈر گائیڈنس کام کر رہے ہیں. اگر پرائم منسٹر کی مرضی نہ ہو, اور پہلے بھی پرائم منسٹرز آتے رہے ہیں اور پاکستان کی حالت بہت زیادہ خراب رہی ہے پچھلے 10-12 سال, چاہے کراچی کا آپ نے جو سپتمبر 2013 کا معاملہ اٹھایا ہے یا ملٹری آپریشن فاٹا ہے, تو وہ ایکشن کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ تصادم پوزیشن کیوں نظر آتی ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر ایک بیان دیتے ہیں, لا منسٹر پنجاب اور پرویز رشید صاحب دوسرا بیان دیتے ہیں. تو آپ ڈی جی آئی ایس پی آر سے بھی کبھی پوچھ لیا کریں نا, صرف ہمارے والوں سے آپ پوچھ سکتے ہیں نا. جو آپ کو میں نے یہ کہا کہ میں اس سے زیادہ نہیں کہوں گا کہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہاں گاسپل ٹروتھ ہو یہاں جھوٹ ہو. ندیم صاحب ایک منٹ, جو جائنٹ پریس کانفرنس تھی اس میں جو باڈی لینگویج نظر آ رہی تھی پرویز رشید صاحب کی, بڑے یا تو کسی نے زور سے پکڑ کے بٹھایا, باڈی لینگویج اچھی بھی لگی ہے, چلے بتا دیں ایمان سے, ایسا لگ رہا تھا کسی نے زبردستی کسی نے وہاں بٹھایا ہوا. کس نے جنرل عاصم باجوہ نے مجھے پکڑ کے بٹھایا ہوا تھا کہ جانا نہیں, ایسے ہی لگ رہا تھا. That was also the Prime Minister's initiative. میں on air کہہ رہا ہوں, this was the Prime Minister's initiative کہ دونوں مل کے ساتھ کریں گے. جہاں تک تو کانفرنس کا تعلق ہے نا, جو واقعہ پیش آیا تھا جس پر وہ کانفرنس ہوئی, وہ یہ ہم اسرٹن کر لیں کیا وہ فوجی لیول کا واقعہ تھا یا نیشنل لیول کا واقعہ تھا. نیشنل لیول کا, اس کے مطابق پاکستان کے اوپر لیڈ کس کو کرنا چاہیے تھا. اگر وہ نیشنل لیول کا ہو سکتا ہے, لیکن جیسے کہتے ہیں نا ڈیلیگیٹ کر دیا جاتا ہے بعض اوقات کہ آپ بتائیں. نہیں لیڈ بھی کیا تھا, میٹنگ کی تھی اسی دن رات کو. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنا پنڈی کا ویو ہمیشہ سچ سمجھتے ہیں. اب تو فارن پالیسی بھی کہیں اور سے بن کے پھر ان کو مجبوراً ماننا پڑتا ہے. تو اس کو کریں نا کرٹیسائز, پھر اگر ہے تو کریں, ابھی کریں کرٹیسائز, ہونی چاہیے. آپ کریں. نہیں میں تو کرتا ہوں, میں تو ابھی کیا کہہ رہا ہوں, میں نے کیا کہا ایرانین پریزیڈنٹ کے وزٹ کے بارے میں کسی دنیا میں مجھے بتا دیں فورن ڈکٹیٹری آیا ہو اور وہ ٹویٹ کے ذریعے ایک جس کا رسپانسبلٹی نہیں ہے. فورن آفس نے بیان جاری کیا اس کو, فورن آفس نے تو کیا ہے, بٹ وہ پھر آپ جب پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں فورن آفس کچھ اور کہہ رہا ہے اور وہ ٹویٹ کچھ اور کہہ رہا ہے. آپ نے ان کی جواب دہی کی, کوئی جواب طلبی کی؟ میرے اندازے میں دو وجوہات ہو سکتی ہیں. یہ جو بات ہے یہ نہیں بدمزگی ہونی چاہیے تھی. ایک تو یہ ہو سکتی ہے, ہونا کیا چاہیے تھا جنرل صاحب, چلیں یہ بتائیں نا, میں نے تو بڑے کھل کے بات کی ہے. بات کرنے لگا ہوں. یا تو یہ ہو سکتا تھا کہ ڈپلومیٹک نارمز یہ تقاضا کرتی تھیں کہ گورنمنٹ کے لیول پہ یہ بات نہ کی جائے, اور شاید یہ رسپانسبلٹی دے دی ہو فوج کو کہ آپ نے شاید والی ایسی صورت ہی نہیں ہے, وہ آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ کرنا ہی نہیں چاہیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا جائز ہی نہیں ہے. نہیں وہ تو رول کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ فوج کی طرف سے یہ ریکمنڈیشن دی گئی ہو کہ جی آپ یہ بات ضرور اٹھائیں کیونکہ یہ بہت سیریس معاملہ ہے, اور جب دیکھا کہ انہوں نے نہیں اٹھائی. اور تیسری بات یہ ہے, یہ جو بات کر رہے ہیں اس کی میں تائید کروں گا کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے طرف سے جو بیان ہے وہ کیا ہے, اور ٹویٹ کو میرا خیال ہے کہ وہ ویٹیج نہیں ہے جو کہ آئی ایس پی آر کے بیان کو وہ ہوتا ہے. سر وہی چیز ہے, سیم چیز ہے, کوئی فرق نہیں. بہت فرق ہے. نورانی صاحب ایک چیز فرمائیے گا, آرمی کا خیال تھا اور ابھی بھی خیال ہے ان کا کہ ایران کے راستے انڈیا جو ہے را جو ہے پاکستان کے اندر کاروائیاں کرتی ہے. یہ جو کلبھوشن یادو ہے, میں ایک سوال کروں گا پھر میں نے آپ سے وہ جو علماء والی تقریروں کا بھی جواب پوچھنا ہے. یہ جو کلبھوشن یادو بھی ہے یہ بھی, اور وہ ان کا خیال ہے کہ دوسرے بھی را ایجنٹ ایران کے راستے پاکستان میں آتے ہیں اور مداخلت کرتے ہیں. اکارڈنگ ٹو آئی ایس پی آر آرمی چیف نے یہ ایشو ٹیک اپ کیا. آئی ہوپ کہ پرائم منسٹر نے بھی ٹیک اپ کیا ہوگا, لیکن اس کا پھر آفیشیل ورژن کیسے سامنے آنا چاہیے, لوگوں کو کیسے پتا چلے کیا ڈسکس ہوا. اگر نہیں بتانا تھا تو وہ بھی کسی جگہ پہ آپ پہلے آپس میں ڈسکس کرتے ہیں نا. پرائم منسٹر اور آرمی چیف کی میں نے بتایا 74 میٹنگز آج وہ بی بی سی نے رپورٹ کیا ہوئی ہیں, تو اس میں یہ بھی ڈسکس کیا ہوگا کہ یہ ایشو کیسے ٹیک اپ کرنا. دو پہلو ہیں جی اس کے, جو آپ نے را کی یہاں پہ بات کی. ایک تو را ہے جو آرمی چیف نے اور پرائم منسٹر صاحب نے بتایا ہے اور آئی ایس پی آر اس کی تصدیق کر رہی ہے. ایک تو وہ ہے جو ٹیلی فون پہ کہتے ہیں را آؤ میری مدد کرو. یہ دو چیزیں نا, تو ٹو رانگز ڈونٹ میک رائٹ. یہ ایک سینسٹیو ایشو ہے اور اس کو ہینڈل بھی ذرا سیریسلی کرنا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کراچی میں را کی موومنٹس موجود ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بلوچستان میں را جو ہے وہ بلوچستان کی ریاست کے خلاف ایک عالمی طور پہ تحریک چلا رہی ہے. انڈر گراؤنڈ کہہ لیں, اوپنلی کہہ لیں لوگوں کے ساتھ, اور اس میں سیکٹیرین وائلنس کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے. اور اس کا رزلٹ آپ نے دیکھا کہ جو بیچ میں ازبیک لوگ تھے, بسوں میں سوار تھے, اور یہ ساری چیزیں جو سیکٹیرین وائلنس کی طرف جاتی ہیں اس کو را ہی پرووک کرتی ہے. دیکھیں اس میں سندھ کے اندر, انٹیریئر سندھ میں بھی ایسے بہت سارے واقعات ہیں. کراچی کے اندر تو آپ کو
نورانی صاحب اگر آپ کو اس تمام ایپیسوڈ کے بعد آپ دیکھ چکے ہیں یہ جو کچھ ایپیسوڈ ہوا ٹویٹس والا یا گورنمنٹ کی میٹنگ والا ایرانین پریزیڈنٹ کے بعد, اگر آپ نے کسی ایک شخص کو اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہو کہ کیسے ٹیک اپ کرنا تھا, ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ, میٹنگ میں روحانی صاحب سے کیسے بات کرنی تھی, بعد میں کیسے کنوے کرنا تھا کہ چیز رجسٹر ہو جائے, وہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے تھا؟ ایک پروفیشنل ہونا چاہیے. وہ پروفیشنلزم آپ کو مسنگ نظر آیا؟ میرا نہیں خیال ہے اتنا زیادہ ہارڈ لائن نہیں لینا چاہیے. ہمیں پھر یہ سوچنا چاہیے کہ ایک را کا بندہ ہمارے ملک میں ایک کارروائی کرنے آیا, ہمیں اس کو سزا دینی چاہیے, اور ہمیں بتانا چاہیے پوری قوم کو نہیں پوری دنیا کو ہی بتانا چاہیے کہ وی ہیو اینڈ وی ناٹ گونا مس ہینڈل اٹ. دیٹس ویری سمپل ایز بینگ اے پاکستانی. ہم نے کافی دنوں سے اس کو پکڑا ہوا ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم پروفیشنلی اس کو ٹیک اپ کر رہے ہیں, جیسے انڈیا میں وہ ایک کشتی مارتے ہیں جس کا بعد میں پتہ چلتا ہے کہ دیور جسٹ چھوڑیں گے بھی تو نہیں نا, وہ مارنے کے بعد وہ شور مچا دیتے ہیں کہ پاکستانی دہشت گرد آگے تھے, ہم نے پکڑ لیا. نہیں چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ, آپ فکر نہ کریں, نہیں چھوڑیں گے. علماء کی تقریر کے اوپر آ جائیں گے. جی جی, علماء نے جو تقریر کی وہاں پہ جی جی آپ کی نظر سے گزری ہیں وہ 4-5 کلپس؟ جی جی گزری. آپ کو کیسا لگا سن کے؟ ایکشن, ریئیکشن, ریٹیلیشن, ایجیٹیشن, دیٹس آل. آپ دیکھیں نا, ایک عالم کو وہی طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے جو ایک سڑک پہ ایک ان پڑھ آدمی, جاہل آدمی جس کو دین کی سمجھ نہیں ہے وہ کرے. دیکھیں دس از another issue. پانی دس از ناٹ another issue, sorry. میں پہلے اسٹارٹ ایک عالم کو جس کو حقوق العباد اور حقوق اللہ کا پتہ ہو, کیا اس کو وہی لب و لہجہ اختیار کرنا چاہیے جو ایک جاہل کو اختیار کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے. تو مگر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں نا, پانی بند, کھانا سارا بند, وضو. سر کربلا نہیں تھی سر, میری بات یہ پانی بند اس لیے ہوا کہ جب آپ کی میٹرو اسٹیشن پہ آگ لگ گئی, آپ کی وہ کنٹینرز کو آگیں لگ گئی, آپ کی فائر بریگیڈ جل گئی. اس سے پہلے کس کا انڈیا کا تھا فائر بریگیڈ یا میٹرو اسٹیشن؟ ندیم ملک صاحب آپ تھوڑا سن لیں گے. نہیں لیکن دیکھیں آپ نے بڑا دل جلایا ہمارا. آپ دیکھیں مذہب کا نام لے کے لوگ آپ کے پورا پاکستان آپ کو فالو کرتا ہے. بڑے نورانی صاحب کو سننے کے لیے لوگ کہاں سے چلتے تھے, جاتے تھے تقریر. برا ہوا تو بس نہیں, آپ مجھے یہ بتائیں, جو لوگ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر گھس گئے تھے, جن لوگوں نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا, املاک کو نقصان پہنچایا, ان کا احتساب کب ہوگا؟ تو پی ٹی وی آپ اپنا جواب دے دیں, پھر اس کا جواب میں ان سے پوچھتا ہوں. نہیں ان کی میں بات نہیں, گورنمنٹ کو پکڑ کے گورنمنٹ کو جس نے پکڑنا چاہیے. پہلے آپ اپنا جواب دیں. آپ مجھے آپ کنفرنٹ نہ کریں. میں نے پی ٹی آئی میں کچھ نہیں بولا. آپ نے اپنا کمپیریزن خود طاہر القادری اور پی ٹی آئی سے کیا. میں نے طاہر القادری صاحب کا کہا ہے, میں نے ڈاکٹر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ وہ بھی برا ہوا, یہ بھی برا ہوا. نہیں برا ہوا الگ چیز ہے, لیکن تحقیقات ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب جو کینیڈا سے تشریف لائے تھے, کافی کا کپ لے کے انقلاب کے نام کے اوپر چارٹر لے کے آئے تھے اپنا 300 پیج کا کہ میں نے انقلاب لانا ہے اوور نائٹ, اور پھر ان کی وہ آپ کا دھرنا بھی ویسے ہی تھا جیسے طاہر القادری کا انقلاب. نہیں ہم نے تو انقلاب کی بات ہی نہیں کری. طاہر القادری صاحب یوں ٹیشو سے وہ پسینہ صاف کرتے تھے, لڑ پڑتے تھے وہ ٹیشو کے ٹکڑے لینے کے لیے. تو پھر آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں. نہیں میرے تو آپ سے نہیں کہا یہ. آپ کے جن ساتھیوں نے تقاریر کی ایٹ لیسٹ ان کی مذمت کری آن ایئر. نہیں مذمت میں اس چیز کی کروں گا کہ جو اگر آپ اس کی مذمت کریں. میں مذمت کرتا ہوں, بہت برا کام کیا طاہر القادری نے, بہت برا کام کیا. ان لوگوں کو پکڑے سزائیں دیں جو پولیس اسٹیشن گئے. آپ مذمت کریے ان لوگوں نے جو آگ لگائی, گھیلاؤ جلاؤ کیا, سب برا کام کیا. انہوں نے نہ پارلیمنٹ کی طرف رخ کیا, نہ اندر گھسے, نہ کوئی ایسی بات کری. انہوں نے جو عمران خان کھڑے ہو کے کنٹینر میں کہتے تھے اوے نواز شریف, تو ہم یہاں بیٹھ کے انہیں کہتے تھے یہ پرائم منسٹر ہیں, ان کو ایسے آپ کو نہیں بلانا چاہیے جتنی مرضی سیاسی. عمران خان بادشاہ آدمی ہے, بادشاہ ہے جی, تو آپ بھی تو آپ کے ساتھی بھی بادشاہ ہیں, وہ تو اس سے ایک اسٹیپ آگے چلے گئے. حال آ جاتا ہے, دقت آ جاتی ہے. نورانی صاحب گالی چھاڑ دی تھی, کہ کبھی کبھی حال آ جاتا ہے. کوئی بات نہیں. لیکن لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو سامنے آ کے بات کرے اور عوام کی بات کرے نا. اس پارلیمنٹ کے اندر کیا ہوتا تھا, وہ تو یہی کہتے ہیں نا, اس پارلیمنٹ میں عوام کے. آج میں آپ کو ایک مثال بتاؤں, آپ مجھے بتائیں جو پیٹرول مہنگا ہوا ہے اس کا اثر کس پہ ہوا؟ پیٹرول بعد میں آتا ہے, پیٹرول پہ پہلے اس کے اوپر یہ تو عوام کی بات ہے نا. جنہوں نے پی ٹی وی اسٹیشن پہ حملہ کیا یا جنہوں نے یہاں بیٹھ کے میٹرو اسٹیشن کو آگ لگائی, دونوں نے جرم کیا. اس کے اوپر آپ سزا دیجیے. بہت بڑا جرم کیا. تو ندیم ملک صاحب اس میں میرا نام بھی انہوں نے ڈالا ہے, تو آپ کو پکڑ مجھے بتا, آپ اس ٹائم آپ کے ساتھ جاتے ہوئے گاڑی میں بٹھا کے لے کے جائے گا. اس وقت آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اگر آپ کو یاد ہو. آج ایک بات پوچھتا ہوں, آپ سیاست دانوں کو تو اور جماعتوں کو تو پوچھتے ہیں, وکلا کی تحریک, میڈیا کی تحریک, ان میں جو سب کچھ ہوا ہے, پکڑے ان کو کچھ بھی نہیں, پکڑے اس کو جس نے جو کچھ کیا ہے. میرے تو 2 ساتھی کیمرہ مین کے سر نون لیگ والوں نے پھاڑے ہوئے. میں تو چاہتا ہوں کہ وہ بندے پکڑ دو جنہوں نے ان کے سر پھاڑے تھے, آج تک نہیں پکڑے. تو ہر آدمی زخمی بلکہ میٹرو پہ ان کو خوشی ہوگی کہ میٹرو جتنی ٹوٹی ہے ان کے لیے اور ٹھیکے ملیں گے. تو یہ تو زبیر صاحب کیا آپ پکڑیں گے ان لوگوں کے جنہوں نے میٹرو؟ میرا خیال ہے کل چودھری نثار نے بالکل کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ دیا تھا, اور جو ان کے ساتھ جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی, اور اس میں ایک پوائنٹ ہے کہ جو پیسفل رہے ہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا.
آپ نے اتنی گنجائش رکھی ہے اس کے اندر ہاں، تو 4 شیڈول والی لسٹ کو بھی ریویو کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر آپ کے آپ نہیں میں 4 شیڈول کے میں بیٹھا ہوں نا, میں ذمہ دار ہوں اس کا. آپ 4 شیڈول کا ان سے نہ پوچھیں. لسٹ ریویو نہیں آپ میری بات سنیں. 4 شیڈول تو میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. میرے ایسے کئی لوگ جاننے والے ہیں جو اٹک میں رہتے ہیں بیچارے, اور ان کے نام کے آگے کسی 2 کلر تنظیموں کے نام لکھے ہیں. 4 شیڈول اس لیے ریویو کرایا, تو آپ اس کو مکس نہ کریں. لوگ ایک جیسے ہمارے لاہور کی کچھ ساتھی ہیں, وہ بیچارے ان کے اوپر 4 شیڈول لگا دیا ہے, ان کو خود نہیں پتا, اور ان کا نام ہے کسی اور جماعت کے اندر, اور وہ بیچارے ان کو میں نے پھر کورٹ میں ایویڈنس دیا. میں نے کام تاثر یہ ہے کہ نون لیگ نے جو ان کے قریب ہیں لوگ ذہنی طور پر اس کا نام 4 شیڈول سے نکال دینا. آپ نہیں, بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ عدالت یہ کرے گی کام. نہیں میری بات سنیں, میں اس کے اندر بیٹھا ہوں A to Z. میں صرف بحیثیت ایک پاکستانی اور اپنے بیک گراؤنڈ کے لیے یہاں آیا, اور میں نے آ کے ان کو اپروچ آپ نے اچھا کام کیا, گورنمنٹ سے اپروچ کری, پرامن طریقے سے حل کروایا. دیکھیں میں نہیں چاہتا کہ کسی ہو سکتا ہے کسی خواہش اچھے کام کیا آپ کو شاباشی, لیکن 4 شیڈول کی لسٹ سے اگر کچھ متنازع لوگوں کے نام آپ نے نکلوا دیے تو وہ غلط کام ہو جائے. کسی کو نہیں نکلوایا جی, میں نے صرف اتنی بات آپ کو بتائی ہے جو فیکٹ ہے. آئی ایم ناٹ گونا لائی آن اینی اسٹیج. اس میں یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا نام 4 شیڈول میں ڈال دیا. کون طے کرے گا کہ وہ قصوروار ہے یا نہیں؟ کوئی عدالت کرے گی یا ہم بتائیں گے جی, ان کو پروف کریں گے. آپ کے جو جس کو نکلوانے نکلوا دیں. نہیں وی گونا پروو اٹ. جو لوگوں کو غلط نام سب کو ملنا چاہیے. غلط پروف کون کرے گا؟ وہ ندیم بھائی صحیح کہہ رہے ہیں نا کہ وہ پروف کرنے کے جو ادارے ہیں میری صاحب سے دوستی ہے, میں کہوں گا زبیر صاحب کو نکال دو. آپ کی شوکت صاحب بھی دوستی ہوگی. میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. اٹک کی بات, اٹک کا ایک کیس ہوا, ہم نے بریک لے لیں, جمع کرایا کورٹ, بریک لے لیں, اس کے اوپر اور بات کرتے ہیں. کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے, یہ ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے, کوئی عدالتی طریقہ کار ہونا چاہیے. عدالتی طریقہ کار ہے. بریک لے لیں, بریک کے بعد اور بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. جنرل صاحب, دوسرا موقع ہے. ضرب عزم جب لانچ ہوا تھا تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ کھجوری چیک پوسٹ تھی جس کے اوپر اٹیک ہوا تھا, تو اس کے جواب میں ملٹری نے اسٹرائک شروع کر دی تھی. اس کے بعد پرائم منسٹر کو بریفنگ دی گئی تھی, تو پہلی اسٹیٹمنٹ یہ آئی تھی کہ جب ملٹری پہ اٹیک ہوگا تو یہ دے ول رسپونڈ. پھر ضرب عزم لانچ ہو گیا, پھر باقی سارا پروسیس بعد کا نیب والا APS کے بعد آیا تھا, نیشنل ایکشن پلان کا. یہ دوسرا موقع ہے. لاہور اٹیک کے بعد بھی آرمی نے انیشیٹو لیا. وٹ ایور دے سے مجھے نہیں معلوم, لیکن انیشیٹو ادھر سے آیا. This is the right way to go about it. میرا تو خیال ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جب جنگ ہو رہی ہو تو حکومت کے زیر نگرانی ہوتی ہے, صاف ظاہر ہے, اور حکومت کا کام صرف اتنا ہے کہ جو لڑنے والی قوتیں ہیں وہ جیسی بھی ہیں, چاہے وہ انٹیلیجنس قوتیں ہیں, چاہے وہ فوجی قوتیں ہیں, ان کو احکامات دے دیے جائیں کہ آپ نے یہ جنگ جیتنی ہے. اس کے بعد وہ کس طریقے سے جیتے ہیں وہ ان پر چھوڑ دینا چاہیے. جو کہ میں سمجھتا ہوں کچھ ایسی قدغن ہیں اس وقت جو کہ وہ کھل کے وہ نہیں کر سکتے. جو اس کو آپ پیج یا ہونے یا نہ ہونے کی بات کرتے ہیں وہ میرا خیال ایک ریکمنڈیشن کے طور پر آتی ہے. آرمی چیف کا انیشیٹو درست تھا اس رات. میرا خیال ہے کہ اور کیا, جب اچانک کوئی بات ہو جائے تو پوچھنے میں تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے. اب ضرور اجازت بھی لیں گے اور سب کچھ ہوگا جاری رکھنے کے لیے, لیکن ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ وہ لوگ نکل جاتے ہیں اور وہ ایک وقتی طور پہ فوری ایکشن لینے کی ضرورت ہوتی ہے, وہ لینا پڑتا ہے. آپ کا خیال ہے رسپونڈ ایسے ہی کرنا چاہیے تھا اس رات؟ انہوں نے آتھورائز کیا اپنے کمانڈرز کو؟ بالکل جی, میرا خیال ہے. خیر ابھی تو مجھے معلوم نہیں ہے, میرا تو خیال ہے کہ انہوں نے ضرور پرائم منسٹر سے بھی بات کی ہوگی. اتنا تو ٹائم کا یہ تو زبیر صاحب تصدیق کر سکتے ہیں میرے, لیکن یہ ہے کہ دیکھیں دو لیول پہ بات کی. ایک سنڈے کی رات کو ٹیلی فونک کال ہوئی بٹوین پرائم منسٹر اینڈ آرمی چیف بیفور لانچنگ آف دیٹ آپریشن. جی, تو پھر تو آپ کو میرے خیال شام کو 7 بجے تو اٹیک ہوا ہے. پھر تو آپ معترض نہیں ہوں گے نا, پھر تو آن بورڈ ہوں گے پرائم منسٹر بھی اور آرمی. میں آپ کو یہ تیسری دفعہ میرا خیال ہے کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر ہی کے گائیڈنس سے ہوگا. ڈی جی ISPR کی ٹویٹ سے آپ کو اعتراض کیوں تھا؟ اعتراض مجھے اس لیے تھا, آپ میں سے بہت ڈیفیکلٹ کوسچنز پوچھتے ہیں. ارے آپ تو تگڑے آدمی, آپ کو کون پکڑ سکتے ہیں؟ اس میں دیکھیں مس انڈرسٹینڈنگ پھیلنے کی بات ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں ٹویٹس میں اور ISPR کی اسٹیٹمنٹ کو, ٹویٹ از دا تھنگ وچ ریچز فرسٹ. آپ کا خیال ہے کہ ڈی جی کی ٹویٹ سے مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی؟ میرا خیال ہے. آپ کا خیال ہے جی, آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ بیکاز جب آپ یہ کہتے ہیں نا, دیکھیں اس میں یہ لیڈ کرتا ہے نا, جو لیڈ کرتا ہے یہ ان کا حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ ان کو حق نہیں حاصل ہوتا, ان کو حق حاصل ہوتا ہے. آپ یہ جس کل کو آپ کی حکومت ہوگی, یہ حق جو ہے وہ بیک فٹ پہ رہ کے وہ چاہتی ہے کہ اب حالات ٹھیک ہو جائیں, لیکن خود سامنے نہیں آ رہی ہے. یہ آپ دیکھیں پنجاب میں بتا دیتا ہوں کہ اگر وہ صرف یہاں ختم کرتے نا, بڑا صوبہ کیوں وزیر اعلیٰ کہاں ہے؟ نہیں, وزیر اعلیٰ کہاں ہے پنجاب کا؟ انڈر انسٹرکشنز آف دا چیف. دیکھیں ایک سولین حکومت ہے پاکستان میں اس وقت, اتھارٹی سولین حکومت کے پاس ہے.
اور یہ کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. جیسے آرمی کمانڈر آرمی چیف کے انسٹرکشنز پہ موو کرتا ہے, نہیں شوکت یوسف فوج بھی رسپانسبل ہے عوام کو. اگر فوج کے سامنے کوئی چیز ایسی ہو رہی ہو کہ تمام عوام جو ہے نا وہ کھڑے ہو جائیں گے. اگر ایسا ہوتا تو ہم یہ ڈسکس ہی نہ کر رہے ہوتے. اگر ایسا ہوتا تو ہم ڈسکس ہی نہ کر رہے ہوتے. اب ڈسکشن کا مطلب یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک ایسا گیپ نظر آیا. میری ایک تجویز ہے کہ اینڈ میں نورانی صاحب سے دعا کراتے ہیں کہ آپ دونوں کے جو فاصلے تھوڑے کم ہو جائیں, پاکستان کا بھلا اسی میں ہے, پاکستان کا بھلا اسی میں ہے کہ آپ مل کے چلیں اور پاکستان کے دشمنوں کا خاتمہ کریں. میں ایک اور تجویز دوں گا کہ جہاں بھی آپ کو کوئی فاصلے نظر آئیں ان کو آپ نظر انداز کر دیا کیجیے اور کوشش یہ کیا کیجیے کہ جوڑیں, جہاں بھی جڑیں اتنا اچھا ہے. یہ بڑی اچھی بات کی ہے جنرل صاحب نے آپ کے لیے, دیکھیں میں اس کو چھوڑ دیں. صبح پرائم منسٹر نواز شریف کی اور جنرل راحیل شریف کی میری تجویز ہے ایک میٹنگ کروائیں لمبی چوڑی, جس میں سارے لوگ مل کے بیٹھیں اور یہ فاصلے دور. بائی دا وے آج ISI چیف کے ساتھ فار ایگزامپل میٹنگ ہوئی ہے, جس کی بھی کیا ڈسکس ہوا ہے اس میں؟ نہیں ڈسکس تو ظاہر ہے ISI چیف کے ساتھ کیا ڈسکس ہوگا, را ایجنٹ والا معاملہ بالکل جو را ایجنٹ کا اور جو بھی حالات ڈپلومیٹکلی کیسے ٹیک اپ کرے اسے بریفلی پھر میں ڈپلومیٹکلی کیا ہے نا, فورن آفس نے کیا تو ہے, اور کیا کریں. مطلب آپ یہ تو نہیں کرتے F-16 وہاں بھیج دیں اور وہاں حملے شروع کروا دیں جو ہمارے بہت سے ناقدین چاہیں گے. اور میرا خیال ہے پاکستان کی جب ہم کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں ڈپلومیٹک اوفینسو, ناٹ ڈپلومیٹک اوفینسو ہی کی بات کر رہے ہیں. جب جنرل مشرف صاحب خود سربراہ تھے اور انسٹیٹیوشن رول کر رہا تھا پاکستان کو, تو اس وقت تو پیس اکارڈ سائن کر رہے تھے واجپئی کے ساتھ, اور اس کے اندر یہ ایکسپٹ کیا تھا کہ ہم یہاں سے بھیجنا بند کریں گے وہ دہشت گرد اکراس دا بارڈر. پاکستانی سرزمین 2005 کا پیس اکارڈ پڑھ لیں, یہ پہلی دفعہ ایگری کیا تھا. سو جب دیکھیں جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں نا تو تھوڑا سا آپ کو براڈر ویو لے کے چلنا پڑتا ہے, آپ کو میکرو فیکٹرز دیکھنے, انٹرنیشنل ریلیشنز دیکھنے پڑتے ہیں, اور صرف پاکستان اور انڈیا کا معاملہ نہیں ہے. ہم نے کنڈیم بھی کیا, مشرف کو واپس لائیں گے, وہ لائیں گے واپس. اچھا نہیں بتائیں نہیں جو آ جائیں گے خود, آج وہ کورٹ والے پوچھ رہے ہیں, وہ خود آ جائیں گے. ابھی تو میرے خیال میں یہ خوش ہوں گے کہ نہ ملک صاحب بات یہ دیکھیں ساری قوم دیکھ رہی ہے, لاہور کا اتنا بڑا ایشو آیا ہے, لاہور کا اتنا بڑا ایشو آیا, آپ کو پنجاب کا وزیراعلیٰ کہیں نظر آیا اس ایشو میں؟ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آٹومیٹکلی لوگوں کی نظر اس طرف جا رہی ہے. ایک سیکنڈ, کون سی کب نہیں نظر آیا؟ کل کی میٹنگ, آج اخبارات پڑھ رہے ہیں, پرسوں میٹنگ میں ہر جگہ ہو رہا ہے, آپریشن ہو رہا ہے, پنجاب گورنمنٹ کے جتنے اسٹارٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ان کی تصویر, اور آپریشن کا صرف ہمیں یہی نظر آ رہا ہے نا کہ ISPR کے تھرو سارے معاملات کو لوگوں تک. میرا خیال ہے یہ اخبار وہ پڑھتے ہیں. آج میں سجیسٹ کروں گا, رانا ثناء اللہ کی بات چھوڑیں, اس کو آپ نے پڑھا ہے وہ پولیس کا ورژن پڑھا ہے پورا آپ نے؟ سر میں پڑھتا رہتا ہوں. نہیں, تو آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوا؟ دیکھیں کل نورانی صاحب جب تک کلیئر نہیں ہوگی سچویشن, جب تک آپ اس کو اون نہیں کریں گے, آپ اس کو KPK کی جنگ سمجھتے ہیں, صاحب کتنے منٹ باقی ہیں, آپ کو حکومت نہیں فوج دلائے گی, آپ جو اتنا زیادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ کو اون کرنا پڑے گا, آپ کو عوام کی PMLN کو اون کرنا پڑے گا. اب یہ نان پولیٹیکل بات بھی دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپریشن سب کے پاکستان کے حق میں سب کے لیے اچھا ہے, صرف یہ کہ یہ آپریشن افیکٹو تب ہو سکتا ہے جب مکمل پاورز دی جائیں, لیگل کور دیا جائے. وہ کہہ رہے ہیں زبیر صاحب کہ باقی جو آپریشن ہوا مثال کے طور پہ اگر 5,500 لوگ پکڑ کر ودن 12 آور 5,000 چھوڑ دیے گئے, تو اس کا مطلب یہ دکھانے کی رینجرز کو ستمبر 2013 سے پہلے کیوں نہیں دیا تھا جنرل مشرف نے پاور؟ کیا کراچی کا حالات بڑے اچھے تھے؟ میں تو اچھا نہیں, ملٹری کورس شوڈ گیٹ ایکٹیو. They should get active. وہ وزارت داخلہ نے ان کو کیس بھیجنے ہیں, ملٹری فورس خود سے نہیں لیتی. تو لیں, ابھی رہ گیا اس کا ایک لوپ ہول, وہ میرے خیال سے انشاءاللہ ڈائریکٹ 250 لوگوں کو پھانسی دے چکے ہیں, کہہ رہے ہیں ملٹری کورس کا منسٹر کے اپنے ایشو. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, میں نے کہا they should get more rapid. وہ وزارت داخلہ بھیجتے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں اور تیز ہونی چاہیے ملٹری کورس. اچھا, اینڈ میں جی پروگرام کے کوئی دعا مانگیے ہمارے لیڈران کو اور علماء حضرات کو جنہوں نے وہ تقاریر کی تھی جن کی ابھی تک آپ نے مذمت نہیں کی, ان سب کو اللہ تعالیٰ, اور ہمیں بھی, مجھے بھی, ہم سب کو اللہ تعالیٰ دعا تو پاکستان کے لیے ہے, اور میں پاکستان ہی کے لیے وہاں گیا تھا, اللہ تعالیٰ, اور ہو سکتا ہے لوگ ایک منٹ ذرا پلیز, جن لوگوں کی خواہش تھی, یہ ہمارے فوجی بھائیوں کو بھی, نون لیگ بہت سارے لوگوں کی خواہش تھی کہ وہاں پہ ریاست اور اداروں کے بیچ میں, لوگوں کے بیچ میں اور اداروں کے بیچ میں کلیش ہو جائے, اور اس پہ پھر وہ اپنی سیاست کر سکیں. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے اس ملک کے اوپر. دعا مانگ رہے ہیں کہ کلیش ہو جائے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں لوگوں کی خواہش تھی. ایک تو ان دونوں کو یہ تو سمجھا دیں کہ ریڈ زون میں نہ آیا کریں. دعا میرا خیال ہے ریڈ زون میں نہ
راہ ہدایت زبیر صاحب، آپ کی کمزوری اب کی میں نشاندہی ان کو ریڈ زون یاد دلاؤں. میں آپ کے ساتھ ریڈ زون میں تھا جی الیکشنز کے دن میں، جب الیکشن کمیشن کے باہر تھے، جس میں چوئی صاحب بھی تھے، راجہ ظفر الحق صاحب بھی تھے. تو یہ نہ کہیں ریڈ زون سب کے لیے ہے. پرسنل بہت کنٹریبیوشن ہے سر. سر ریڈ زون جو ہے، ایک دعا تو بچا لیا ہے ان علماء کے لیے بھی، نون لیگ نہیں میں دعا سب کے لیے کر سکتا ہوں، اور آپ کو نہیں. دیکھیے میں دعا کراؤں گا، مگر میں اس وقت کہتا ہوں پاکستان کے لیے ہر انسان، ہر شہری کو جو جب نماز پڑھے سب کو پاکستان کے لیے دعا کرنا. بہت اچھی بات. اللہ میں تعالیٰ سب کو راہ ہدایت دے. I was in pain. That's why I went there. And I do not expect anybody should fool around and play around like this with the country. کسی کو اب اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ اویس نورانی صاحب، آپ نے جو رول ادا کیا اس کے لیے آپ کو شاباشی. اور جن علماء نے وہ غلط تقاریر کی وہ اللہ سے توبہ کرے اور معافی مانگے. وہ بچے جو ان کو فالو کر رہے ہیں وہ ان سے اچھا لیسن نہیں لیں گے، تو آپ کو شاباشی اور ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. اویس نورانی صاحب، زبیر صاحب، شوکت یوسفزئی صاحب، جنرل نعیم خالد صاحب، سب کا بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا اجازت دیجیے. خدا حافظ.